السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ سبسکرائب کر لو. 10 کے پورے کرنے ہیں. کر لو پلیز کر لو. کر لو یار پلیز کر لو. اوکے، میری آپ مجھے دیکھنے کہتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. میں خود بھی کہتی ہوں میرا کچھ نہیں ہو سکتا. آج 2 ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو کل چانسز کم ہے ایپیسوڈ کے. وجہ بتا دیتی ہوں یار، کل سنڈے ہے اور سنڈے کو میں ناول نہیں دیتی، لیکن مجھے پتا ہے پچھلے 2 ہفتے سے میں دے رہی ہوں. کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ میں ویلی بندی تھی. ابھی میں ویلی نہیں ہوں، میری یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی ہے. میرے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں اس اکتوبر کی 11-12 تاریخ سے. تو ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے، پیپر نہیں، ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے. کلاس میں جو ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ والے، تو ان میں پاس ہوں گے. وہی دھمکیاں یار ٹیچر کی، ان میں پاس ہو گے تو آپ لوگ آگے پڑھو گے، ورنہ یہیں پہ فیل کر دیں گے. آپ کا ایڈمیشن فارم ہی آگے نہیں جائے گا. تو وہی دھمکیاں چل رہی ہیں اور ان پیپرز میں پاس ہونا ہے ہم نے. تو آپ لوگ بھی دعا کرو کہ ہو جائیں. تیاری تو اچھی چل رہی ہے، خالی انگلش کی تیاری نہیں ہے، تو وہ بھی آپ دعا کرو کہ میرا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے انگلش کی تیاری میں. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ باتیں زیادہ کرتی ہیں، ناول آپ کا تھوڑا سا ہوتا ہے. بھائی تھوڑا سا نہیں ہوتا، ناول تو میری باتوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. اور دوسری بات، باتیں کیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی. اور جس دن میں باتیں نہیں کرتی اس دن میں ناول پڑھتی ہوں تو 20 منٹ کے پورے کی ایپیسوڈ چلی جاتی ہے. اور جس دن میں باتیں کرتی ہوں اس دن میں اسپیڈ اچھی ہوتی ہے، تو میں زیادہ تیز پڑھتی ہوں تو وہ 20 منٹ سے تھوڑا کم چلی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ بات میں سارا ٹائم نکالی. بیٹا میں ایک کی ڈیٹ پہ لکھتی ہوں، اتنے الفاظ میرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جتنے کہ میں ایک ایپیسوڈ پہ، ہر ایپیسوڈ پہ سیم ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی دن میں تیز پڑھتی ہوں، کسی دن میں آرام سے پڑھتی ہوں، کسی دن میں بیچ میں باتیں کرتی ہوں. تو بیچ میں سائڈ میں باتیں کرتی ہوں. جس کو میری باتیں پسند نہیں ہیں وہ اسکپ کر دے. اڈا کا مسئلہ نہیں ہے، وڈا جس کو آپ کم ٹو میں مینشن کرو گے. تو میں ابھی اپنی زبان تو نہیں نکال کے رکھ سکتی نا، سمجھا کرو یار. ابھی میری زبان بند نہیں ہو سکتی. اور باقی ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ وہ کیا بولتی میں، ویوز پہ آتے ہیں ویوز. تو میری سسٹر کہہ رہی تھی آتے ہیں، یہ تو بھی کر سکتی ہے. تو بس پھر میری نیت خراب ہو گئی. تو جنونیت کی نیکسٹ ایپیسوڈ 5 کے ویوز پہ آئے گی. یہ بیبی آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے جی، ایک اور بات اب بھول گئی مجھے. میرا پر ناول پڑھ لیتے ہیں. جان عشقم کس نمبر 104 تحریر عریشہ. یاد آ گئی سوری. ناول کی 6 ایپیسوڈ باقی ہیں اس ناول کی. اب سٹارٹ کرتی ہوں. جان عشقم کس نمبر 104 تحریر عریشہ. وہ اسے لینے کے لیے آ چکا تھا. وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی. ڈرائیور کو اس نے واپس گھر بھیج دیا تھا کیونکہ یہ ساری پلاننگ وہ کر کے ہی گھر سے نکلی تھی، اور اب اس نے سب کچھ پلان کے مطابق کرنا تھا. اس کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے ہاتھ ہلانے لگی. مکرش نے اسے جلدی سے آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. اگر تمہیں ضروری آنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں خود لینے آتا. تم نے ذکر تک نہیں کیا کہ تم آنے والی ہو. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا. ارے یہ ساری باتیں آپ کو بعد میں بتا دوں گی، فی الحال چلیں. آپ یہ بتائیں کہ مجھے کیا کھلائیں گے، کیونکہ ابھی تک میں نے لنچ نہیں کیا اور اس وقت مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، اور لنچ نہ کرنے کی وجہ سے ٹھیک سے شاپنگ تک نہیں کر پائی. اور پلیز گاڑی کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں روکیں تاکہ میں پیٹ پوجا کر سکوں. اگر آپ کا ارادہ مجھے گھر چھوڑ کر جلدی واپس آفس کی طرف جانے کا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ مجھے اس وقت کہیں اچھی سی جگہ پر کھانا کھلائیں گے اور پھر ہم دونوں گھومنے کے لیے کسی پارک یا بیچ میں جائیں گے. آج کا سارا دن آپ کے نام کیا یاد کرو گے. آپ کو بڑی خوشی وہ بڑی خوشی سے اپنا پلان اسے بتا رہی تھی جبکہ مکرش مسکرائے جا رہا تھا. اس کا ارادہ سچ میں اسے گھر چھوڑ کر واپس اپنے کام پر جانے کا تھا. آج کی یہ میٹنگ بہت ضروری تھی جو وہ اٹینڈ نہیں کر پایا تھا. اگر وہ انکار کر دیتا تو یقیناً وہ اسے
یہی کہتی کہ اس کی میٹنگ کیا مجھ سے زیادہ ضروری ہے، اور ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں اس لڑکی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات وہ بہت جلدی سمجھ چکا تھا۔ بے شک کسی کی زندگی میں اہم ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ساری زندگی اہم رہنا اہمیت رکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسے پہلے پیورٹی سمجھتا تھا۔ تم تو حکم کریں جان عزیز، کہاں لے کر چلنا ہے آپ کو؟ مقرر شاہ کی ساری زندگی آپ کے نام، یہ وقت کیا چیز ہے؟ اف کتنے رومانٹک ہیں آپ، آئی لو یو، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہتی اسے ساکت کر گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جبکہ اس کی خاموشی پر بھی وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ اچانک اتنا سیریس کیسے ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہ آیا، جب اگلے ہی لمحے وہ اسے تھام کر اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ شکریہ مجھے اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے۔ مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے یہ رشتہ کہیں نہ کہیں زبردستی پر بنا ہے، لیکن آج تمہارے اظہار نے مجھے ہر طرح کے وہم سے نکال دیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ اس سے الگ ہونے پر اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ وہ گہری نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اف اب ادھر دیکھیں، مجھ سے نہیں شرمایا جاتا، وہ منہ بنا کر بولی تو مقرر کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور اب وہ بہت ہی حسین شام گزارنے جا رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی۔ ابھی تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے پھر سے کچھ خریدنے کے چکر میں پھنس گئی لڑکی۔ مقرر بھائی، کیسی بیوی پائی ہے آپ نے، جیسے خود ہی نہیں پتا کہ اسے کیا خریدنا ہے۔ نصیب ہوں تو آپ کے بھائی شناور کے جیسے۔ انہوں نے اتنی اچھی بیوی پائی ہے کہ کچھ بھی خریدنا ہو تو پہلے گھر سے لسٹ بنا کر نکلتی ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ بھی دنیا میں کم پائے جاتے ہیں۔ وہ شناور کی قسمت پر رشک کرتی، ساتھ ہی ساتھ وہ آئس کریم سے مکمل انصاف بھی کر رہی تھی، جب تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے کی تمام تر رونق مقدم کو اپنے سامنے دیکھ ختم ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے پیچھے یہاں تک آیا تھا؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا اسے دیکھ کر اپنی زندگی کے سب سے تلخ باب کو یاد کرنے لگتی ہے۔ وہ اسے واپس اندھیرے میں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ مقدم اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کے لیے وہ اس سے معافی چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ فی الحال وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ انجانے میں یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ اگر ایسا تھا تو اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے سب کچھ نارمل قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود کو بے حد نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ اس کوشش میں کتنی کامیاب تھی اور کتنی ناکام، یہ تو سامنے بیٹھے شخص کو ہی پتا تھا، لیکن فی الحال وہ پریشان لگ رہی تھی، اور مقدم اس کی پریشانی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ شناور صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ ویسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ولیمے کے اگلے دن دلہا صاحب یہاں ہیں، دلہن کے پہلو میں نہیں۔ زراور نے بڑے مزے سے ویلکم کرتے ہوئے اس کے دل کو آگ لگائی تھی۔ چپ کر جا کمینے، میں تجھے فون پر بتا تو چکا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئی، بلکہ دادا کی لاڈلی کے ساتھ جا چکی ہے کہیں۔ اس عورت کو ذرا احساس نہیں ہے میرا، کہ اس کا شوہر لوگوں کو کیا جواب دیتا پھرے گا۔ نکل گئی شاپنگ کرنے کے لیے، اور اب یقیناً کہیں بیٹھ کر آئس کریم ٹھوس رہی ہوگی، اور میں یہاں پر بادلوں کی طرح دائیں بائیں ہو رہا ہوں، کبھی دادا جان سے چھپتا ہوں تو کبھی کسی اور سے۔
جسے دیکھو ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، جیسے انایا کو میں نے اپنی جیب میں ڈال رکھا ہو، جیسے ہی کوئی پوچھے نکال کر سامنے رکھ دوں۔ وہ غصے سے کہتا اندر آ کر صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ اس کی باتوں پر اپنا غصہ کنٹرول کرتی وہ کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ تیری بیوی مجھے گھور کیوں رہی ہے؟ السلام علیکم بھابھی جان، آپ کو سلام نہیں کیا اس لیے تو غصہ نہیں آ گیا مجھ پر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ منہ بنا کر کہتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شناور نے اشاروں میں اس سے پوچھا تھا کہ تیری بیوی کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ میری بیوی کو تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں، تیری زبان سے مسئلہ ہے جو کبھی خاموش نہیں رہتی، ہر وقت اس میں کھجلی ہی رہتی ہے۔ کبھی تیری زبان سے میرے لیے خوبصورت الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو کبھی انایا کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میری بیوی سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ تجھے پتہ ہے اس کے لیے زندگی میں دو ہی لوگ اہم ہیں، ایک میں اور ایک تیری بیوی، جن کے خلاف وہ کچھ نہیں سن سکتی، لیکن تیری زبان سے اگر ہم دونوں کے لیے کوئی اچھے الفاظ نکلیں گے نا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، جب تجھے روز حساب جنت میں جانے کے لیے ہماری سفارش کی ضرورت ہوگی، ورنہ اس سے پہلے یا اس کے بعد تو ہمارے لیے کچھ اچھا بولے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، بس اسی لیے وہ تجھ سے خفا ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیچاری بہت معصوم ہے تیری بیوی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں جب تک تعریف نہ ہو تب تک تم لوگوں کی عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں تم دونوں کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوں، ورنہ تم دونوں کو تو جوتے لگانے چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، جبکہ زرشے کچن سے نکلتے اس کے سامنے پکوڑے رکھے۔ چائے بنا رہی ہوں، ابھی شروع مت کیجیے گا۔ جیسے ہی زراور کا ہاتھ پکوڑوں کی پلیٹ کی طرف آیا وہ پہلے ہی بولی، پیاری بھابھی تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس دنیا کی بیسٹ بھابھی ہو۔ میرے دل کی آواز کیسے سن لی تم نے؟ میرے اندر کیا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے جو تمہیں میرے پکوڑے کھانے کی خواہش کا اندازہ ہو گیا؟ ابھی نہ تھوڑی دیر پہلے مجھے پکوڑوں کی خوشبو بھی آ رہی تھی، مجھے لگا شاید میرا دل کچھ زیادہ مچل رہا ہے، اسی لیے میں اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن تم کتنی اچھی ہو یار، تم ان پاگلوں میں کیسے پھنس گئی؟ تمہیں تو میری ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔ یو آر دا بیسٹ بھابھی ان دا ورلڈ۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ زرشے صرف ہاں میں سر ہلاتی کچن میں کی طرف چلی آئی۔ اندر آتے ہی اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا دیور برا نہیں تھا، بس زبان بہت چلتی تھی اس کی۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا تھا، اور اس کام کے لیے انائش نے میرا ساتھ دیا ہے، وہ واپس جا چکی ہے۔ تم اس وقت صرف میرے ساتھ ہو یہاں پر، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنے والا، میں صرف تم سے معافی مانگنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ جو خود کو ریلیکس کر رہی تھی اور اس ساری سچویشن میں خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، اس کی ایک ہی بات نے اسے اندر تک گھبرا دیا تھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ اکیلی یہاں موجود تھی جس شخص نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ کیسے اس شخص پر یقین کرتی جس نے فقط 13 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، اسے تھپڑوں سے بے حال کر دیا تھا، اسے ڈرایا دھمکایا تھا، اس پر تشدد۔ وہ بھول نہیں سکتی تھی، وہ ایک چیز نہیں بھلا سکتی تھی، یہ تو اس کی غلط فہمی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اب سب کچھ ویسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چیز اب تک اس کے دماغ میں تھی، اور وہ یہ ساری چیزیں اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ یہاں اس شخص کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔
اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس شخص نے ایک بار پھر سے اسے دھوکے سے یہاں بلایا تھا، اور وہ نہ صرف اسے یہاں بلایا تھا بلکہ اس نے ان سب چیزوں کی باقاعدہ پلاننگ کی تھی، اور اس میں انائش بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے جانے لگی کہ اچانک ہی مقدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں انایا، تم یہاں سے اس طرح سے نہیں جا سکتی۔ مجھے بات مکمل کرنے کا ایک موقع تو دو۔ مجھے میری صفائی پیش کرنے کا ایک موقع دو پلیز۔ صرف ایک بار میری بات سن لو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں مقدم شاہ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی ہوں، اور نہ ہی آپ کے ساتھ ایک پل بھی رہ سکتی ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے یہاں بلانے کی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے جانے لگی تھی، جب اچانک ہی مقدم نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور مقدم کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ یہ عمل بالکل بے اختیارانہ تھا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے اس گھٹیا طریقے سے۔ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہی تھی تو وہاں حویلی میں سب کے سامنے کرتے۔ آپ لوگ صرف مجھے دکھ دے سکتے ہو اور کچھ نہیں۔ کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ معافی چاہیے؟ جائیں، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہ سب کچھ کرنا بند کریں۔ آپ سے دور رہتی ہوں اس لیے نہیں کیونکہ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، بلکہ اس لیے دور رہتی ہوں کیونکہ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ کی وجہ سے میرا کردار اچھالا گیا، مجھے بد کردار کہا گیا۔ آپ نے میری آبرو نہیں لوٹی لیکن کوئی فرق بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معاف کرنا آسان ہے؟ نہیں مقدم شاہ، 4 سال خود کو بد کردار کہلوایا ہے میں نے۔ میرا دکھ آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہیں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن اس دل میں آپ کے لیے وہ پہلے جیسا مقام کبھی نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب کچھ۔ میں خود دادا جان سے بات کرنے والی تھی کہ زراور بھائی کو گھر واپس بلا لیں، کیونکہ میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بار پھر سے اپنا آپ دکھا دیا۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سامنا کرنا مجھے کتنی تکلیف دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن وہ کہاں جائے گی؟ ڈرائیور جا چکا تھا اور اس طرح اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پتہ تو ہے نا آپ لوگوں کو، لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ میں ایک اچھی بچی ہوں، میں آپ کو یاد کرواتی رہوں گی۔ آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور 10,000 سبسکرائب کرنے میں میری ہیلپ کرنی ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے ناول ہولک کے نام پہ، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی۔ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ وزٹ کرو گے تو میری ویب سائٹ گوگل پہ رینک ہوگی، اور اگر وہ گوگل پہ رینک ہوگی تو پھر مجھے پیسے ملیں گے اس سے بھی۔ ہاں جی، یوٹیوب سے بھی پیسے کماؤں گی اور میں ویب سائٹ سے بھی پیسے کماؤں گی۔ اب میں ای بک نہیں لکھوں گی، اب میں اپنی ویب سائٹ سے پیسے کماؤں گی، ڈالر کماؤں گی، ڈالر۔ خیر کب کماؤں گی یہ تو نہیں پتہ، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری ویب بہت اچھے سے کام کر رہی ہے، تو آپ لوگ بھی دعا کرو کہ میری ویب بہت اچھے طریقے سے کام کرے اور میں جلدی ہی کچھ نہ کچھ ارننگ میری سٹارٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویب پہ جانا ہے، لیکن لنک سے نہیں جانا، آپ لوگوں نے گوگل پہ لکھنا ہے ناول ہولک، اور وہاں سے آنے والی پہلی ویب سائٹ پر آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ پوری ویب سائٹ کھنگال دو، ایک ایک چیز کھول کے چیک کرو سب لوگ، تاکہ اس سے میرے پیسے بنیں گے۔
تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یار بات یہ ہے کہ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو, یار گھما پھرا کر بتانے کی کیا ضرورت ہے. کوئی بھی ویب پر ایویں نہیں کام کر رہا, ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی ویبس ہیں, فیس بک سے آپ لنکس پہ جا کر کلک کرتے ہو, تو جتنی بھی ویبس ہیں نا وہ مفت کی نہیں ہے. وہاں پہ کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے لوگوں کو. تو اگر آپ لوگ جاؤ گے میری ویب پہ تو مجھے بھی اس سے حاصل ہوگا. تو میں تو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جاؤ میری ویب پہ, میری ویب کو دیکھو, سب کچھ کرو. تو اور ہاں, اگر آپ لوگوں کو ویب کا کام سیکھنا ہے یا فیس بک کا کام سیکھنا ہے, فیس بک پہ کوئی کام نہیں ہے ویسے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہے, تو میں نے ٹرائی نہیں کیا. فیس بک کا کام سیکھنا ہے, یوٹیوب کا کام سیکھنا ہے, آپ کو بلاگنگ سیکھنی ہے, تو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. لیکن اس پہ بھی آپ لوگوں کا یوٹیوب کا پیکیج ہونا ضروری ہے, تاکہ میں فل ویڈیوز بنا کر آپ کو دکھاؤں کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. آپ اس میتھڈ پہ کام کرو. لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک دن میں 1000 روپے لگاؤ اور پتہ نہیں اتنے لوگ لے کر آؤ اور پھر اتنے لوگ لے کر آؤ, یہ سب جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے ہمیں دو, ہم آپ کو کام بتائیں گے, وہ بھی جھوٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خواتین کے لیے گڈ نیوز لے کر آئیں, ان باکس میں خواتین آئیں, تو یار یہ بھی سب کچھ جھوٹ ہے. پلیز خدا کے لیے ان چکروں میں مت پھنسنا. مطلب انٹرنیٹ پہ یا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایک دن میں امیر نہیں ہوتا. ایک دن میں بندہ پیسے نہیں کما سکتا, یہ بات آپ لوگ یاد رکھو. تو آج کل جو ہمارا سب سے زیادہ گوگل میں پاکستان میں چیز سرچ ہوتی ہے, ہاؤ ٹو ارن منی ہے, ٹھیک ہے. پیسے کیسے کمایا جائے, پیسہ کیسے کمایا جائے. اور پیسہ یار ایک دن میں نہیں کمایا جاتا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ابھی میں اپنے بارے میں بات کروں تو 3.5 سال کے بعد مجھے ہوش آیا ہے کہ یار میں اپنا چینل بھی بنا سکتی تھی, میں اپنی ویب بھی بنا سکتی تھی. تو مجھے یہ کرتے ہوئے 3.5 سال لگ گئے. تو آپ لوگ بتاؤ, کیا کوئی ایک دن میں آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ خدا کے لیے کسی کے ان باکس میں مت جاؤ, کسی کے واٹس ایپ پہ مت جاؤ, یہاں سے ڈیٹا ہیک ہوتا ہے, آپ کی پرسنل انفارمیشن تک لیک ہو جاتی ہے. تو پلیز آپ لوگ اپنا خیال رکھو. باقی ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.